قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، عزیزان ذی وقار، چند بے جوڑ باتیں ہیں جو آج بیان کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. کوئی خاص موضوع، کوئی خاص ٹاپک نہیں کہ جس پر بات کروں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اس کا صاف لفظ میں اور صاف ترجمہ یہ ہے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو حرام کر دیا ہے. فواحش چیزوں کو، چاہے وہ اندرونی ہو یا باہر کی. فحش چیزیں اور فاحش چیزیں کس کو کہتے ہیں؟ کسی گناہ کو کھلے عام کرنا، حیا کے خلاف، غیرت کے خلاف جا کر کوئی کام کرنا، یہ فحش کہلاتا ہے. اللہ کے احکام کو کھلے عام توڑنا، اس کے خلاف ورزی کرنا، اس کو کہتے ہیں فواحش. کل شام جو باتیں ہوئی تھی ان میں بھی مختصر طور پر یہ باتیں آئیں کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک خاص شعبہ، ایک خاص حصہ ہے. بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر غیرت اور حیا نام کی چیز ہو. ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی باقی نہیں رہتا. یعنی انسان اگر بے حیائی پر اتر جائے، اپنے اندر سے حیا کو ختم کر دے، تو اب اس کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی، چونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ملے ہوئے. ایک آدمی آج اگر حیا کے خلاف جا کر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے یہ بھروسہ نہیں کہ وہ حیا کے خلاف جا کر کبھی اتنی جرأت بھی کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے کے سامنے بھی بے حیائی کرے اور کفر و شرک میں چلا جائے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم کامیاب جب ہوں گے جب ہم شروع سے اس چیز کو لے کر چلیں. جیسے آج دنیا والوں نے آج کے دن کو، 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے بنا دیا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لاٹھی ڈنڈوں کے زور پر اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پارکوں میں اور پبلک پیلیس، ایسی جگہوں میں جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہیں، لاٹھی ڈنڈوں کے سہارے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نہ ملے، پارکوں میں پکڑا نہ جائے ایک ساتھ. لاٹھی ڈنڈوں سے کام نہیں چلے گا. مکمل نظام جو انسان کی زندگی گزارنے کا دیتا ہے وہ صرف اسلام دیتا ہے. اسلام کے اندر پوری تعلیمات ہے. جب ہم اس کو صحیح طریقے پر سمجھیں گے اور شروع سے ہی اس طریقے پر اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم تربیت کریں گے جیسا ان کا حق ہے، تو یہ نوبت کبھی آئے گی ہی نہیں. یہ تمام چیزیں شیطانی اثرات میں سے. شیطان سب سے پہلا اور سب سے بنیادی مقصد شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بے حیا بنا دینا. جب انسان کو بے حیا بنا دے گا تو پھر اب انسان سے وہ ہر طرح کے گناہ کروا سکتا ہے. کبھی اول دور کے سال میں پڑھا تھا کسی کتاب میں، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اب تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. حیا لفظی اعتبار سے حیات سے، زندگی سے، کسی کے اندر سے حیا کا ختم ہو جانا ایسا ہے جیسے وہ مر گیا. ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اندر سے زندگی باقی نہیں ہے، اب وہ مر گیا. اس سے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس کو مارو، اس کو گالی دو، اس کو جوتے مارو، جو چاہے، چونکہ اب اس میں زندگی رہی نہیں.
یہی حال ہو جاتا ہے جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان جو چاہے وہ کرے۔ تو اسلام نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا طریقے بتائے تھے؟ ہم جو بچوں کے متعلق ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھلا پلا دیا کافی ہے، کپڑے پہنا دیا، کھانے کے لیے پیسے مل گئے، بہت ہے۔ نہیں، آپ کو ان کے مکمل اسلامی ماحول میں رکھ کر اسلامی تعلیم دے کر وہ تربیت کرنی پڑے گی جس کا تقاضا اسلام کر رہا ہے۔ آپ نے اگر ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا اور اسلام کے بنیادی تعلیم ان کو نہیں دی کہ جو ان کو ضروری تھا، تو یہ بچے آپ کے راستے کا روڑا بنیں گے، آپ کو جہنم میں لے جانے والے بنیں گے۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہے، پوتے بھی ہے، پوتا ہے، بیٹا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہو رہا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، شرک و کفر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے خدا، اللہ کے دربار میں کہ میں تو گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، لیکن میری نافرمانیوں میں برابر کا حصہ دار میرے والد صاحب ہے، میری والدہ ہے، میرے بڑے بھائی ہے، میرے معاشرے والے ہیں، میرے خاندان کے وہ معزز حضرات ہیں جن کو میں بڑا سمجھا کرتا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی بات مانی ہے۔ فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی۔ اس سے پہلے میں کبھی بتایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کہ میرا بیٹا جو ہے میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، وہ میرا کھانا خرچہ نہیں اٹھا رہا ہے اور جو دیگر ضروریات ہیں میری وہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلوایا اس لڑکے کو اور ان سے پوچھا کہ جب تمہارے والد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے دینی اتحاد سے، دینی اعتبار سے کہ تم ان کی ذمہ داریوں کو اٹھاؤ، تو تم پھر ان کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ والد صاحب کی ذمہ داری بیٹوں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق، اولاد کے متعلق کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے دائرے میں رہ کر بتایا کہ والد صاحب کی ذمہ داری بیٹوں کے متعلق یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ شادی کرے کسی شریف عورت سے تاکہ ان کے اولاد نیک صالح عزت دار بنے، اس نے وہاں پر اعتراض کیا کہ نہیں، میرے والد صاحب نے میرا یہ حق پورا نہیں کیا ہے، جو میری والدہ ہے اس کو یہ کہیں اور سے غلام بازی سے اٹھا کر لایا جن کے پاس خود کی تعلیم و تربیت نہیں۔ اور اس سے آگے بتائیے کہ اولاد کا حق کیا ہے کہ جس کو باپ پورا کرے، کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کا اسلامی اچھا بہتر نام رکھے کہ جس کے اچھے اثرات ان پر مرتب ہو۔ ہم اس چیز میں آج ہم بھی ناکام ہیں، عجیب عجیب الٹے پلٹے نام رکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ میں خود حیرت میں ہوتا ہوں، لوگ نام رکھنے کے بعد یا پھر اپنی طرف سے سوچ کر آتے ہیں اسلام کے معنی بتاؤ۔ 14-15 سال مدرسے کی زندگی میں گزار دیا پڑھتے پڑھتے قرآن حدیث، اور وہ جب نام سنتا ہوں میرے پاس تو اس کا علم ہی نہیں، کہاں سے آیا یہ نام؟ بھائی آپ وہ نام رکھو جو صحابہ کرام کے نام تھے، انبیاء کرام کے نام تھے، اولیاء کرام کے نام تھے۔ اس کے معنی مطلب بتانے میں تھوڑی دیر ہچکچاہٹ نہیں تھی، چونکہ وہ پڑھا پڑھایا ہے، بار بار ذہنوں سے گزرا ہے، پھٹ بتا دیتا ہے اسلام کے معنی یہ ہے، اسلام کے فلاں صحابی تھے، اسلام کے فلاں نبی تھے۔ لیکن جو اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے معنی مطلب کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ تو انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا، اس نے میرا نام صحیح نہیں رکھا، یہ میرے والد صاحب ہے، اس نے میرا نام کلوہ رکھا ہے۔ عربی کا لفظ الگ ہے، میں اردو کر کے بتا رہا ہوں، نام انہوں نے کلوہ رکھا ہے رنگ کی وجہ سے، تو اس نے یہ حق میرا پورا نہیں کیا۔ اور بتائیے اور کیا حق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دے، پڑھائے، اس کو دین سکھائے، قرآن سکھائے۔ اس لڑکے نے وہاں بھی اعتراض کیا کہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے کوئی دین کی تعلیم نہیں دی، قرآن کی ایک دو آیت بھی مجھے نہیں سکھایا، تو میں ان کی ذمہ داری کیسے پورا کروں؟
تو آج اگر ہمارے بچے ہماری بچیاں غیروں کے چنگل میں پھنس رہے ہیں، جانتے بوجھتے، سب جانتے ہیں کہ اس میں اپنے عزت کا نقصان ہے، اپنے جان مال کا نقصان ہے، ماں باپ کی عزت سڑکوں پر آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے پر ہمیں انہیں تربیت کرنی چاہیے تھی، جو تعلیم ہمیں دینا چاہیے تھا، ہم دیے نہیں۔ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے یہاں قاری صاحب، امام صاحب کا انتظام ہے، بچیوں کی تعلیم کے لیے معلمہ عالمہ کا انتظام ہے۔ قاری صاحب مستقل رہیں گے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے معلمہ مستقل رہے گی، تعلیم و تربیت انہیں ملتی رہے گی، اور پھر اس طرح کی شکایتیں نہیں آئے گی کہ ہماری بچی جو ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، فلاں سے اس کو معاشقہ کرنے لگ گئے، ہمارا بچہ جو کسی دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس کی تیاری ہمیں یہیں سے کرنی پڑے گی۔ یہاں ہم کمزور پڑ جائیں گے، آگے آپ کتنا بھی لاٹھی ڈنڈا گھماتے رہیں، کنٹرول میں نہیں آنے والے۔ تو اس چیز کو آپ ضروری سمجھیے۔ جب